صريع يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5651، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں اور خیانت والے مال سے زکوٰۃ قبول نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5652، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سفیدی کو بدلو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5653، حضرت عروہ فرماتے میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم امام کے پاس آتے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے، ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ آپ کو توفیق دے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کی طرف اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی گروہ اس بات کو منافقت شمار کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ تم اس کو منافقت شمار کرتے ہو یا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5654، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کیا تم نے پا لیا ہے جس کا تمہارے رب حق کا وعدہ کیا تھا؟ پھر فرمایا تم ضرور سنتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے کی گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور جان گئی ہوں گی جو میں کہتا ہوں درست ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی اللہم انکا تسمع الموتى، سورہ نمبر 80۔ ایک اور حدیث ہے 5655، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت کو عذاب ہوتا ہے اس پہ اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات ذکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبروں کو ضرور عذاب ہو رہا ہے اس پہ ان کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5656، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رات کو دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کے درمیانی حصے میں۔ ایک اور حدیث ہے 5657، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کی کنارہ ظاہر ہو تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، جب سورج کا ایک کنارہ غروب ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5658، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہوتے وقت اپنی نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5659، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات فرما دیں وہ مختصر ہو کہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ میں نے 2 مرتبہ عرض کی، ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ ایک اور حدیث ہے 5660، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے شراب پی اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوں گی، اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر دوبارہ بھی اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اگر تیسری مرتبہ بھی اس کی نماز 40 دن قبول نہیں ہوگی، اگر پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر چوتھی مرتبہ بھی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کو نہر خیا سے پلایا جائے گا۔ عرض کی اے ابو عبد الرحمن نہر خبال کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5661، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رکنوں پہ بھیڑ کیا جاتا تھا۔ میں نے عرض کی ہے ابو عبید الرحمن میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ ان دونوں رکنوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں
کسی کو اتنی کثرت سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تو اس کے ثواب اتنا ہے جتنا کوئی غلام آزاد کیا جائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قدم نہیں اٹھتا مگر اس دوسرے قدم کے اٹھانے کے ساتھ اللہ عز و جل ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک اس کے ساتھ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5662 عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ صرف ان دونوں رکنوں کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی۔ راوی کا بیان ہے انہوں نے فرمایا اگر میں کرتا ہوں تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان دونوں کو بوسہ دینا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے گن کے 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگائے اور 2 رکعتیں ادا کی تو گردن آزاد کرانے کے برابر ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی آدمی جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5663 حضرت عبید بن عمیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ کو کیا ہے کہ ان دونوں رکنوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں، ان 2 کے علاوہ کو بوسہ نہیں دیتے، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان دونوں کو چومنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو قدم آدمی اٹھاتا ہے جو قدم رکھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے 7 چکر لگائے، 7 چکر گنے اور 2 رکعتیں ادا کی تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5664 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کیا تو نے ایسے ایسے کیا؟ اس نے عرض کی نہیں قسم میں اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے نہیں کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی یقیناً اس نے ایسا کیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی صدقے اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں سنا جن 2 کے درمیان تیسرا آدمی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5665 حضرت ثابت فرماتے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان برتنوں کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں پینے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5666 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ پڑھتے تو یوں پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک الی آخر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضافہ کرتے تھے لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغبہ الیک والعمل۔ ایک اور حدیث ہے 5667 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ شریف حج کے لیے آتے تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہو وہ عمرہ بھی ساتھ کر لے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی صبح کرے، مینا کی طرف اعلیٰ تناسل ہے، مینا بھی وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا احرام باندھا ہے کیونکہ ہمارے آپ کے اہل خانہ بھی ہیں؟ انہوں نے عرض کی میں نے احرام باندھا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ ایک اور حدیث ہے 5668 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر و مغرب و عشاء مقام بطحا پر پڑھی، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر مکہ شریف داخل ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5669 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھتے
حضرت بکر فرماتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات انہیں بتائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ میں اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں شمار کرتے مگر اپنے آپ کو بچے، یا گویا ہم بچے تھے۔ حضرت سعید کو شک ہے۔ ایک اور حدیث 5670 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب نازل فرماتا ہے تو عذاب ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5671 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا شرمندگی ثابت ہوتی ہے، یعنی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 5672 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت کی خاطر اچھا لباس پہنا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5674 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 5675 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک میری امت میں 70 سے اوپر دائی ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دوزخ کی طرف بلانے والا ہوگا، اگر میں چاہوں تو ان کے آبا و اجداد ان کے قبائل سے آگاہ کر دوں۔ راوی کا بیان ہے پھر ہم ایک تالاب پر گزرے، فرماتے ہیں ہم نے اس میں منہ لگا کے پانی پینا شروع کر دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پانی نہ پیو، اپنے ہاتھ دھو لو پھر اس میں سے پیو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ برتن کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5676 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قریش کا یہ قبیلہ ہمیشہ امن میں رہے گا یہاں تک کہ ان کو ان کے دین سے تم پھیر دو جیسے ہم ہمارے ہم کفو۔ بس ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا عرض کی کیا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ پھر فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس سے سوال مت کرو ورنہ میں تمہیں بتانے سے چپ نہیں رہوں گا، بس اگر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑو تو میں ضرور تمہیں دوزخیوں کے ایک بڑے گروہ کی خبر دوں، یہاں تک کہ موت کے وقت تم اسے اپنے سے علیحدہ کر دو، اور اگر مجھے اس کا حکم دیا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 5677 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ جگہ نہ دکھاؤں جس کے بارے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ جگہ نہ دکھاؤں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دعوت الارض یہاں سے نکلے گا۔ بس آپ نے اپنے صفا کے مقام پہ اس سوراخ پہ اپنا عصا مبارک مارا، فرمایا بے شک وہ بال و پروال ہوگا، بے شک وہ اس حال میں نکلے گا کہ اس کا تیسرا حصہ اس طرح عمدہ گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے، 3 دن اور 3 راتیں وہ ان پہ گزرے گا اور ان سے دوڑ کے مسجد میں چلے جائیں گے۔ بس وہ کہے گا کیا تمہارا خیال ہے کہ مسجدیں تمہیں مجھ سے بچا لیں گی؟ بس وہ انہیں مارے گا، انہیں ہانک کر بازاروں میں لے جائے گا، وہ کہے گا کافر ہے مومن۔ ایک اور حدیث ہے 5678 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5679 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اب ایک بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5680 حضرت عبد الرحمن بن نعم الارج فرماتے ہیں ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا جبکہ میں آپ کے پاس تھا، آپ کو غصہ آیا اور فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زانی اور بے عقد شرعی کسی عورت کے ساتھ رہنے والے نہیں تھے۔ پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ضرور مسیح دجال آئے گا اور وہ 30 یا اس سے بھی زائد ہوں گے، وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔
ایک اور حدیث ہے 5681 حضرت عبدالرحمن بن نعیم الارج فرماتے ہیں ایک آدمی نے آ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتوں کے متعلق پوچھا اس حالت میں کہ میں آپ کے پاس تھا، آپ کو غصہ آیا، فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زانی و بے حیائی کرنے والے نہیں تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5682 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر والے 3 دن مشقت پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5683 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جمعے کے دن حالت افطار میں۔ ایک اور حدیث ہے 5684 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کھانا لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے 2 سا کھجور 1 سا اچھی کھجور کے بدلے لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوریں ردی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے لائے؟ عرض کی 2 سا 1 سا کے بدلے لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری کھجوریں واپس لاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 5685 حضرت سعید بن عمیر انصاری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن پسینہ لوگوں کو پہنچے گا۔ ان میں سے ایک حضرت نے فرمایا ان کی کانوں کی لو تک، اور دوسرے حضرت نے فرمایا ہر آدمی کو لگام دینے تک، بعض کے منہ میں پڑ رہا ہوگا۔ بس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح حضرت ابو عاصم نے صفت بیان کی، بس انہوں نے اپنی انگلی کو اپنے کان کی لو سے اپنے ناک تک پھیرا، پھر فرمایا یہ اور وہ برابر ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5686 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم درجہ جنتی وہ ہوگا جو دیکھے گا خیمے خادم نعمتیں اور پلن 1000 سال کی مسافت سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کا دیدار کرے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ نمبر 23۔ ایک اور حدیث ہے 5687 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے پسند کرے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کی سختیاں دور ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ آسانی کرے تنگ دست پر۔ ایک اور حدیث ہے 5688 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشم کے زردھاریوں دار حلوں میں سے ایک حلہ پہنا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا تھا۔ فیروز نے میں نے اس کا تہمت بنایا، وہ چوڑائی و لمبائی میں نیچے لٹکنے لگا، میں نے اس کو کھولا اور میں نے چادر بنا لی، اس میں کنات سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اپنے آزار کو اٹھا، جو چادر مٹی کے ساتھ گھسیٹتے ہے ٹخنوں سے نیچے وہ آگ میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5689 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5690 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے برابر برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ کیا یا زیادہ کروایا اس نے سود کا کاروبار کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5691 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت میں ہو جس میں موت کے وقت گلے میں سانس رک جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5692 حضرت زید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں کہاں سے عمرہ کا احرام باندھوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے جعفہ میقات مقرر کیا، اور نجد والوں کے لیے قرن مقرر کیا، اہل یمن کے لیے یلملم مقرر کیا۔
ایک اور حدیث ہے 5693 حضرت زید بن جبیر سے روایت ہے، میں نے ایک آدمی سنا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھلوں کی بیع کے متعلق پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 5694 حضرت ابو محمد فرماتے ہیں، میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ماہ تک ٹھہرا رہا، میں نے آپ کو ایک ماہ یا 25 دن فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے، دوسری کا چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یعنی پہلی قل ھو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر اور دوسری الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5695 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا منہ میں یہاں نماز پڑھنے کے متعلق، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع خلافت میں 2 رکعتیں پڑھیں، جب ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہم نماز پڑھتے ان کے ساتھ جیسے یہ پڑھتے، جب ہم نماز اکیلے پڑھتے تو اپنی پڑھتے تھے 2 رکعت۔ ایک اور حدیث ہے 5696 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے ریشم کا کپڑا پہنا، میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اندھیری رات میں آپ نے کپڑے گھسنے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی عبداللہ بن عمر، آپ نے فرمایا اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ، جو لوگ تکبر سے کپڑا لٹکاتے ہیں اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، میرا تہمت اس وقت نصف پنڈلی تک تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5697 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 نبیوں کو ایسے درخت کے سائے میں خوش کیا جائے گا جس کو نہ تو نظر انداز کیا جائے گا، نہ کاٹا جائے گا، نہ اس کے پتے گریں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5698 حضرت نعیم مولا ام سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلے، جب مکہ و مدینہ کے درمیان آئے ایک درخت کے پاس آئے، اس کو پہچان کر اس کے نیچے بیٹھے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے دیکھا تھا، اچانک ایک نوجوان آدمی آیا اس گھاٹی سے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا گھر طلب کرنے کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جائیں ان کی خدمت کر، رافی نے فرمایا جہاں سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5699 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان کا روزہ آج کے دن افطار کر لیا ہے بغیر عذر و سفر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تو نے جو کیا بہت برا کیا ہے۔ عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے غلام آزاد کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں کسی غلام کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگاتار 2 ماہ روزے رکھ۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کا کھانا کھلا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے خاندان نے کبھی سحروں کی روٹی نہیں کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 60 مسکینوں پہ صدقہ کر دے۔ عرض کی میں کس کو دوں؟ فرمایا جس کو تو محتاج سمجھتا ہے۔ عرض کی اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے اہل خانہ سے زیادہ مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے اہل خانہ پہ صدقہ کر دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔